یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی جی. تو مرزا جی جب آئے ہیں دنیا پہ تو کیا خطاب ہے ان کا؟ تھوڑا بتائیں گے مجھے. کیا خطاب ہے ان کا؟ ان کا یہی خطاب ہے کہ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا جی اسے آپ لوگ بگاڑ بیٹھے ہو، گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے. صحیح. مثلاً بہت ساری باتیں ہیں جو اسلام کے اندر نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اللہ اور اس کا رسول کا نام لے لے کر ان چیزوں کو اپنے عقائد کے اندر شامل کر دیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہی تعلیم ملی ہے. جیسے کہ مرتد کی سزا کہتے ہیں کہ جی اسلام میں قتل ہے، حالانکہ یہ تعلیم نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور نہ قرآن کریم کے اندر ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہے اور بالکل واضح ہے. جی اسی طریقے سے جہاد ان لوگوں نے فقط اس چیز کا نام رکھا کہ بھئی کافروں کو مار دو، یہ جہاد. حالانکہ جہاد کی اقسام بتائی. جی 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 بولیں. 4 طرح کا جہاد ہے: جہاد بالمال، جہاد بالقلب، ٹھیک ہے، اور جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف. جو سب سے نچلے کا جہاد ہے وہ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار والا جہاد. اور اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں کہ جب یہ باتیں شامل ہو جائیں پھر تم تلوار اٹھاؤ. یعنی تمہارے ایک تو تمہارا خلیفہ تمہارا امام ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہیں حکم دے کہ بھائی اب تم نے کرنا ہے، اب لازم ہے کہ اب کرو. جب وہ تلوار اٹھانے کے لیے گئے تب تم اٹھاؤ، انفرادی طور پر نہیں کرنا ہے، سنگل نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب تمہیں تمہارے مذہبی اراکین ادا کرنے سے روک دیے جائے تو ہجرت کر جاؤ، اور اگر وہ بھی صورت حال نہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی چین نہ لینے دے، پھر اس کے بعد تم تلوار اٹھاؤ. تو یہ کنڈیشنز ہیں جس کی بنا پر آپ نے تلوار والا جہاد کرنا ہے. لیکن امت مسلمہ جہاد کا نام سنتے بس سیدھا ان کی آنکھوں کے سامنے تلواریں لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں. مارو کاٹو. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ ہیں، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وہ فوت ہو گئے. پھر یہ عقیدہ بنا لیا کہ خدا تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے اللہ جو ہے نا کسی کو نبی بنا کر دیں کچھ. اسی طریقے سے اور بھی دوسری باتیں ہیں، یہ میں نے موٹی موٹی آپ کو چند ایک بتا دیا. تو ان باتوں میں رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے. اور پھر چلیے اتنا کافی ہے، آگے پوچھیے. جی تو پھر عام انسان جو قرآن پڑھا ہوا ہے اور رسول پاک کو مانتا ہے تو وہ عام انسان بھی ایسے ہی دائرے میں رہ کے اپنی زندگی جی سکتا ہے نا؟ کیسے دائرے میں رہتا؟ قرآن کے اور ہمارے رسول پاک کے دائرے میں رہ کے جی سکتا ہے نا اپنی زندگی. تو سوال یہی ہے نا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، وہ دائرہ جس میں وہ رہ رہا ہے وہ دائرہ کیا کہتا ہے کہ نبی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ دائرہ کیا کہتا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں تو مرزا قتل ہے کہ نہیں ہے؟ جو مرزا صاحب آئے آپ ان کو نبی مان کے آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ان چیز کو. پھر ہاں، اس دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ اس دین کے اندر جو ہے وہ دوسری چیزیں شامل کر کے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی تھی وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کو آگے کر کے ان کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تو اسی لیے ان کو لے کے چلنا ہے ہم نے اب. ہاں، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں نا اس کے قرآن ویسے یہ باتیں نہیں بتا رہا، ان کے بتائی چیزیں جو ہیں وہی آپ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. پھر نہیں، قرآن تو وہی باتیں بتا رہا ہے جو انہوں نے بتائی ہے، لیکن قرآن نے جو باتیں بتائی ہے وہ ہمیں نہیں بتائی گئی. یہ باتیں جو مرزا صاحب نے ہمیں بتائی ہیں نا، ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی گئی تھی، ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا. انہوں نے پھر ترجمہ کیا ہے قرآن شریف کا، کہہ رہے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی صحیح تفسیر پیش کری. تو آپ نے ان باتوں میں امت کو غلطی لگی تھی. پیغمبر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں پھر ایک. ہاں جی ٹھیک. چلو تو عام انسان بھی جب قرآن شریف اچھے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کی اچھی علم اس سے نکال بھی لے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی کہے گا کہ میں بھی پیغمبر ہوں. وہ جتنا مرضی اچھا علم نکال لے، وہ علم جو ہے دوسرے کے نزدیک قابل قبول ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ اس نے جو علم نکالا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق نکالا ہے.
ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ ان کو مہندی مانتے ہیں. مہندی تھے، وہ مہندی تھے. ہاں جی مہدی ہی تھے وہ. ہر نبی مہدی ہوتا ہے. کوئی ہے نبی ایسا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پایا ہوا نہ ہو؟ وہ جو آگے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا مجھے اتنا نہیں معلوم، لوگوں سے باتوں سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ وہ جب مہندی آئیں گے تو دنیا پہ وہ کیا کریں گے، ایسا کیا کریں گے، کیونکہ جو انسان کو آنا ہے اس کتاب پہ لے کے تو اس کو ہم سب کو ایک کرنا ہے نا، فرقے تو نہیں بنانے اس نے. آئیں گے تو فرقوں کو تو ہر نبی کرنے کے لیے آتا ہے، فرقہ بناتے ہیں لوگ، نبی نہیں بناتا. نبی نہیں بناتا ہے فرقہ، نبی تو جماعت بناتا ہے. اور نبی یہی چاہتا ہے کہ بھائی سب ایک ہو جائیں. لیکن وہ جو لوگ بات تو سنو پیارے جی، مثلاً مان کر چلیے ایک نبی آیا اور جس قوم میں وہ آیا اس قوم میں 50 آدمی ہیں. اب وہ جو نبی آیا اس کا تو منشا یہی ہے کہ بھائی میں سب کے سب کو جو ہے نا وہ ایک ہاتھ پر جمع کر دوں. یہی ہے نا اس کا تو منشا. ایک ہاتھ تو اس کا تو مقصد یہی ہے. اللہ کے حکم کے ساتھ وہ انہوں نے دنیا کو ایک کرنا ہے نا، ایک ہی سبق سکھانا ہے سب. ہاں تو دنیا کو ایک، تو بھائی ٹھیک ہے وہ تو ایک قبیلے کی طرف آیا، قوم کی طرف. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک بندہ ایک نبی آیا جی، اور جس قبیلے میں وہ آیا اس قبیلے میں 50 آدمی ہیں. جی، اب وہ نبی تو یہی چاہتا ہے نا کہ بھائی یہ 50 کے 50 ایمان لے کر آ جائیں اور متحد ہو جائیں سارے کے سارے. وہ تو یہی چاہتا ہے نبی. بے شک جی. لیکن لوگ اپنا رستہ الگ بنا لیتے ہیں اسے انکار کر کے. تو اس میں اس نبی کی تو غلطی نہیں ہے. وہ نبی تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم گرو ہو جاؤ. وہ تو خود الگ ہوئے ہیں. آپ کتنے کہتے ہیں کہ وہ تو خود کٹ رہے ہیں. 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، کتنے آئے ہیں؟ حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جو رسول اللہ سے پہلے آ چکے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سب کو ماننا ہے نا، ہم نے ایک کو نہیں مانیں گے تو ایسے ہوگا کہ سب کو ہم نے انکار کر دیا نا. تو جب ماں مہندی آئیں گے، کوئی دیکھے نا کہ یہ کافی واسٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ انسان کو اچھی نالج چاہیے کیونکہ آگے بھی چلنا ہوتا ہے نا ہم نے. تو انسان جب آئیں گے تو دنیا میں کیسی چیز بدلاؤ لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ آخر کے ٹائم آئیں گے. یہی باتیں بتائیں گے، اصل یہی کریں گے نا وہ. کافی جلدی نہیں آگے وہ. آپ کا رائے کیسے لگتا ہے؟ کیونکہ دنیا تو ابھی کافی چلنی ہے آگے، تو وہ کافی جلدی نہیں آگے، پردہ پوش بھی ہوگی. وہ آپ کو لگ رہا ہے جلدی. ٹھیک ہے نا. تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ملا دی گئے ہیں جیسے دو مل گیا. ایسے مل گئی ہے میرا سے. کب آئے گی قیامت؟ پھر آپ کے دائرے میں کب ہے لکھی ہوئی قیامت کو؟ کیونکہ وہ تو آ کے چلے گئے جنہوں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا قیامت کا تھوڑا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ گے، آپ کے دائرے میں کب لکھی ہوئی ہے آپ کی موت؟ کب مرو گے؟ دیکھیں نا، جب انہوں نے آنا تھا وہ پھر سب کچھ پھر آخر کا ٹائم بھی ہو جانا چاہیے تھا نا ابھی تک. تو آخر کے ٹائم، یہ آخر کا ٹائم ہی چل رہا ہے پہلے. وہی دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ بھائی وہ جو مسیح مہدی ہوگا نا اس کے آنے کے بعد قیامت آئے گی. لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی یہ گیا 25 کو مسیح. ارے کوئی بات تو کمپلیٹ کرنے تھے یار. جی کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ گیا 25 کو کیا نام جانا وہ مہدی اور وہ آئی 26 کو قیامت. بات دراصل میں یہ ہے کہ سوال اس بات کی حکمت کو سمجھے کہ رسول اللہ نے بات کیوں کہی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے. تو قیامت کا رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ قیامت کا جو صحیح علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. قیامت کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. تو رسول اللہ نے لیکن کیا کیا؟ رسول اللہ نے ایک وقت تک کی ضمانت لے لی کہ بھائی قیامت تو آنی ہے اور کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے. لیکن جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے نا اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. اچھا، ان کی عمر تو آئے گی کتنی لکھی گئی ہے حدیثوں میں اور قرآن شریف میں کہ کتنی عمر کے ہوں گے وہ؟ کون مہندی جو آئیں گے ان کا عمر کا تقاضا کتنا بتایا گیا ہے کہ کتنی عمر ہوگی ان کی؟ پتہ نہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا. چلو میں اسی باتوں میں کشم و کش میں ہوں کیونکہ فرقے تو کافی نکلے ہوئے ہیں اور سب کچھ اپنا اپنا ہی بتا رہے ہیں.
تو قرآن شریف میں جو کچھ ایسا کچھ تو لکھا بیان تو سب کچھ ہوگا نا کہ ان کی عمر کے تقاضے میں ان کے پردہ پوش ہونے کے بعد کتنا اچھا ہوگا ماحول یا یہ وہ سب کچھ لکھا ہونا چاہیے نا وہاں پہ. تو عمر کا تقاضا نہیں معلوم, ایسی چیزوں کا نہیں معلوم, تو ٹھیک ہے نا. آپ بہت تو اچھے طریقے سے کتنے سوٹ, ہاں صحیح بات ہے, سارا بتا کر جانا چاہیے تھا نا, کون کون سے قرآن کپڑے شریف میں پہنیں نہیں گے. لکھا. ہاں، نہیں کیوں قرآن نہیں؟ کریم میں یہ غیر ضروری باتیں ہوتی ہے میرے, جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, کچھ وہ بھی کوٹ غیر پینٹ ضروری پہنیں نہیں گے کہ نہیں ہوتا. پہنیں عمر گے, کا وہ تقاضا اشکن یہی پہنیں گے تو ہوتا ہے. اشکن کے نیچے دھوتی ہوگی کہ پاجامہ ہوگا, پاجامہ اگر ان کا ہوگا تو کون سے رنگ کا اچھا ہوگا, چلو پاجامے کے سفید بعد رنگ کا چھوڑو, ہوگا کہ عمر کا کالے تو رنگ کچھ کا ہوگا. بتانا چاہیے تھا نا. عمر کا تو کچھ عمر کا لکھا کیا ہوا تھا بتانا چاہیے, نا. عمر کا کیا, جیسے کہ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی دنیا پہ جب آئے تھے؟ پتہ ہی کرے گا مجھے. یہ بھی نہیں معلوم آپ کو کتنی عمر تھی ان کی؟ اچھا, آدم علیہ السلام. وہ ان کے دراصل وہ حضرت آدم کی عمر نہیں, وہ دراصل ان کی قوم کی عمر ہے. وہ جو 950 سال بتائی جاتی ہے نا, وہ حضرت آدم کی نہیں ہے, وہ حضرت آدم کی قوم کی. کیا کہہ رہے بھائی, خالی کچھ کہہ رہے ہیں. کی ہے حضرت نوح کی. تو کہیں بھی نہیں ہے. اچھا, بہرحال اگر اس طرح کے کہیں آپ نے تاریخ وغیرہ میں پڑھا ہے نا, تو وہ قوم کی عمر ہوتی ہے, نہ کہ نبی کی عمر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے, انہوں نے بھی دنیا کو اللہ کے راہ پہ لے کے آنے کے لیے انہوں نے معجزات دکھائے تھے, سب کچھ دکھایا انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دکھائے جب دنیا پہ تھے, رسول پاک نے بھی دکھائے. تو مرزا صاحب جب آئے تھے انہوں نے کون سے معجزات دکھائے ہیں دنیا پہ؟ ٹھیک. اچھا, حضرت موسیٰ نے دکھائے, حضرت عیسیٰ نے دکھائے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. ان کا تو آپ نے مجھے بتا دیا, لیکن آپ نے مجھے نہ تو حضرت زکریا کا بتایا, نہ حضرت یحییٰ کا بتایا, نہ حضرت داؤد کا بتایا. 1024,000 جو آئیں سب کی باتیں انہوں نے سب نے دکھائی ہوں گے, اپنے نور السلام نے بھی دکھائے ہیں, سب یہ نے تو آپ دکھائے. یہ تو آپ اندازے بتا رہے ہیں نا, یہ تو آپ اندازے لگا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دکھایا انہوں نے, صرف ان 3 نے ہی دکھایا. اچھا چلو, آپ نے کہہ دیا, چلو ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے کیا دکھایا دنیا کو ایسا کہ اپنی طرف کھینچ لی؟ یہ ضروری نہیں ہوا نا, دیکھنا 1,24,000 نبی میں سے صرف 3 نے دکھائے ہیں. جی نہیں, تو کیا وہ جو باقی 1,23,997 جو بچے اللہ انہوں نے نہیں دکھایا. انہوں نے, ان کی خود کی کوئی خوبی نہیں تھی, اللہ عز و جل نے ان کو طاقت دی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے, ان کی طرف سے وہ معجزات آئے. 3 کو ہی تو دی تھی نا بھائی, 3 کو ہی تو دی تھی نا, 1,23,997 نبیوں کو تو نہیں دی تھی نا, ان 3 کو دی تھی, بس بات ختم. نور علیہ السلام کو نہیں دی ان کو کوئی طاقت. نوح علیہ السلام کو کیا دی, نہیں کچھ دیا. بتاؤ آپ. داؤد علیہ السلام کو کچھ دیا تھا, سلیمان علیہ السلام کو نہیں, میرے نہیں لگ نہیں, کچھ نہیں تھا میرے پاس. اچھا, جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ 2 جہان کے وہ مالک, کہتے ہیں کہ جناتوں سے بھی باتیں کر لیتے تھے, کام نکال لیتے تھے, اور جانوروں سے بھی باتیں کرتے تھے. یہ نہیں کچھ کہیں پہ لکھا؟ تو جناتوں سے باتیں کرنے والا معجزہ ہو گیا بھائی. حضرت سلیمان تو جناتوں سے باتیں کیا کرتے تھے صرف. ہمارے والے جو مولوی ہیں وہ تو جناتوں کو پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں. ان کا تو معجزہ پھر ان سے بھی بڑا ہوا. جو ان کو مولوی صاحب جناتوں کو پکڑ پکڑ کے مار دیں گے, بھگا دیتے ہیں وہ جناتوں کو. آج کل تو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے, ایک عورت کے ماتھے پر ہاتھ رکھا, اس نے جنات ایسا بھاگا, انہوں نے چھپکلی بنا دی اس کو, عورت کو دیوار پر چپک گئی. نہیں, ان سے تو باتیں اور کہہ بھی رہے مولوی صاحب, وہ دیکھو بھاگ رہا ہے جنات, وہ بھاگ رہا ہے جنات. ہاں نہیں, وہ سب کچھ اپنے آپ کی جگہ ٹھیک ہے. لوگ ہوتے ہیں کہ جو معجزہ ہو گیا پھر تو. جادو میں اور موضوعات میں کافی فرق ہے. کالے جادو میں جو انسان جادو کر رہا ہے, کیسے پتا چلے گا بھائی وہ کالا جادو ہے اور وہ معجزہ؟ دونوں کا کام تو ایک ہی ہے, دونوں نے جناتوں کو پکڑ کے دھو رکھا ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے جو جن کو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو کالا جادو ہے تو وہ تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے نا انسان. نہیں, وہ بھی یہ مولوی صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ کی طرف سے یہ جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے, وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر, ہم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر, حدیثیں پڑھ پڑھ کر جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ بتائیں کہ جنات کیوں نکل رہے ہیں قرآن شریف سے؟ جو کیا عمل کوئی انسان کر رہا ہے وہاں سے جنات نکل رہا ہے. کہاں نکل رہے ہیں جنات؟ اللہ کے فرشتے بھی تو آ سکتے ہیں نا, ان کو بلانے کے کیا طریقے ہیں؟ جناتوں کو تو ہر کوئی قبض کر رہا ہے, تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے کسی کے کام کرنے کے لیے؟ آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں. تو اتنے لوگوں کے پاس اللہ کے فرشتے تو نہیں ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے,
جو اللہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہے نا بھائی، ان کے اعمال ایسے نہیں ہے نا کہ جنت کے فرشتے جو ہے نا ان کے پاس آئیں گے کام کرنے کے لیے. جن کے کرم اچھے ہوتے ہیں، جن کے کام ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے. اچھا تو قیامت کتنی دور ہوگی؟ کیونکہ ماں مہندی جو جیسے قرآن شریف میں ذکر لکھا ہوا ہے وہ آئیں گے، قیامت پھر ہوگی کچھ اچھے طریقے سے، کچھ دنیا چلے گی. تو ابھی تک بس تو امام مہدی کے آنے کے 1.5-2 میٹر کے بعد دور ہوگی، وہ 1.5-2 میٹر کی دوری ہوگی. کیوں نہیں ہو رہا پھر آج 1.5-2 میٹر کی جو دوری آپ بتا رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں کوئی بدلاؤ آ رہا دنیا پہ؟ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ 1.5-2 میٹر کی جو دوری ہے وہ 1.5-2 میٹر کی دوری کتنے سالوں پر مشتمل ہے وہ مجھے کیا پتا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بھائی قرآن شریف میں میرے آنے سے قیامت ایسے ملا دی گئی. ابھی دیکھیے کتنا سا گیپ ہے ان دو کے بیچ میں، 1500 سال ہو گئے، یہ ختم نہیں ہوا. تو 1500 سال میں جب یہ اتنا سا ختم نہیں ہوا تو پھر وہ 1.5-2 میٹر ہے، اس کا تو ذرا سوچ لو کہاں ہوگا. 1.5-2 میٹر تو یہ ہوتا ہے. بس اندازے سے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی 100,000 سال دنیا اور زیادہ چلے گی، تو تھوڑا جلدی نہیں آ بھائی کیوں کہہ رہے ہو آپ اندازے؟ بھائی اندازے کیوں لگا رہے ہو آپ جس چیز کا علم ہے ہی نہیں آپ کو؟ ہو سکتا ہے کل کوئی آپ کچھ قرآن شریف میں تو سارا علم لکھا ہوا ہے نا. ڈارک اینجل بھائی، ہاں لکھا ہے تو آ گئی قیامت، تو آ گئی. سورہ قمر نہیں پڑھی آپ نے؟ کیسے قیامت آئی ہے؟ دنیا تو آدھی ہوئی وانشق القمر. دنیا تو آدھی ہوئی نہیں ابھی تک، قیامت کہاں سے سورہ آ قمر گئی؟ پڑھی نا، سورہ قمر میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. وہ تو آگے ہو گیا ہے نا، تو ابھی تک تو کچھ چاند نہیں آگے ہوا. پھٹے گا، چاند کے 2 ٹکڑے آگے ہوں گے. ماں مہندی ہو کے چلے گئے ہیں، نہیں قیامت چاند کے 2 ٹکڑے آگے ہوں گے. چاند دنیا تھوڑی ہے، دنیا تو ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ہے. نہیں اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب آ گئی، اقتربت الساعہ. تو چاند کے جو ٹکڑے کیے تھے رسول پاک نے کیے تھے نا. ہاں لیکن قیامت قریب آ گئی تھی نا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا تو ایسی ہی ہے. قیامت 1500 سال 1500 سال ہو گئے. 1500 سال تو ہو گئے مگر قیامت تو نہیں آئی نا ابھی تک. تو میں وہی تو پوچھ رہا کیوں نہیں آئی. میں اللہ آپ کہہ سے رہا پوچھ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کی طرف سے تو ماں مہندی آ گئی، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، پھر بھی فرقے نکلے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے باتیں ہو رہی ہیں، تو قیامت کہاں آئی ہے ابھی تک؟ بھائی قرآن تو کہہ رہا قریب آ گئی. کتنے قریب آ گئی؟ ویسے کچھ بتایا قرآن نے کتنے قریب آ گئی ہے؟ وہ یہ کہنا آپ کو اچھے طریقے سے معلوم نہیں ہے کہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے آپ کو. آپ بتا دیجیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کو تو پتا ہوگا. میں تو علم رکھتا ہی نہیں ہوں نا، میں صرف 2 اور 2 کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اتنے سارے فرقے نکلے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے، یہ کوئی کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے. آپ اپنا پکڑ کے لے گئے کہ ہمارا اچھا ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف نالج اپنی جو بڑھانا چاہتا ہوں وہی پہ لگاؤں گا میں بس. جب آپ میں تو تو اپنی نالج طرف فیل سے کرا رہے ہیں کہ میں بھائی تو جس اپنی چیز طرف کا سے اللہ کچھ تعالیٰ نے نہیں کر رہا بتایا. تھا. اچھا سنو تو صحیح، جس چیز کا رسول اللہ نے نہیں بتایا اس کا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بتایا ہوگا انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ کب قیامت کیوں نہیں ہے. بتا؟ یہ بھی لاؤ چیز ہے، بتاؤ کہاں ہے، لاؤ دو، یہ بھی چیز ہے. لاؤ بتاؤ، لاؤ. آپ بتائیں نا، آپ علم والے لوگ ہیں، اور میں بھائی تو ہم نے تو علم بتا رکھتا ہی دیا جو نہیں. ہمارا علم تھا. آپ علم دینے آئے ہیں لینے آئے ہیں؟ میں دینے نہیں آیا، میں لینے آیا ہوں آپ سے. تو بس مگر یہ آپ لے کو لو خود کہ بھی نہیں اچھی طرح سے بتایا، معلوم، یہ لے لو آپ کہ کو نہیں خود اچھے بتایا. طریقے سے نہیں معلوم. ہیلو ہیلو، جو دے رہا ہوں وہ لے لو. نہیں آپ سے بتایا. ایسے نہیں میں نے لینا، کوئی بات جمے گی کیسے تو لینا؟ آپ میرے رسول اللہ نے جب بیان فرما دیا کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، پھر زبردستی کہہ رہا ہو کہ جی بتاؤ، ہمیں بتاؤ. تو ماں مہندی جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد تو قیامت آ جانی چاہیے تھی نا. اب بعد ہی آئے گی نا، تو کتنے بعد آئے گی یہ بتایا رسول اللہ نے. مگر آپ ایک دوسرے سے پھر بھی لڑیں گے تو کچھ حاصل تو کچھ نہیں ہوا ان کے آنے سے. کیا حاصل ہوا ان کے آنے سے؟ میں اور آپ بحث کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لڑ رہی ہے دنیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لڑ رہی ہے دنیا. اب کوئی کہنے لگ جائے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی دنیا لڑ رہی ہے، برائی اس کے اندر موجود ہے، تو کیا فائدہ ہوا ان کے آنے سے؟ 72 فرقے لکھے ہوئے وہ تو نکل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آگے جا کے ایسا ہوگا، ایک دوسرے کو آپ بحث کریں گے تو ماں مہندی آئیں گی، اس بحث کو پھر ختم کر دینا چاہیے تھا نا سب لوگوں نے. اب وہ تعلیم پیش کریں گے نا بھائی، وہ تعلیم پیش کریں گے نا. نبی جو آتا ہے وہ ایسے آ کر ختم نہیں کرتا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شرک کو ختم کیا. کیسے ختم کیا؟ کہ آپ نے توحید کی دلائل پیش کر دی کہ شرک اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا.
اسے کہتے ہیں خاتمہ. قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ ہلاک تم میں سے وہ ہوا جو دلیل سے ہلاک ہوا. تو جو نبی آتے ہیں نا وہ آ کر اپنی تعلیم سے اپنے دلائل سے ہلاک کرتے ہیں. ان فرقوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اتنا کھولا ہوا ہے تو کہ ختم آپ کیسے نے ہوگا؟ تعلیم پیش کر دی نا اتحاد والی. اب دیکھو بھائی میں دیوبندی تھا پہلے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے خرم بھائی آتے ہیں, ہر دوسرے دوست آتے ہیں, ان میں سے کوئی شیعہ تھا, کوئی کیا نام جو ہے نا وہ بریلوی تھا, کوئی کچھ تھا, کوئی کچھ تھا. اب دیکھو ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. کہ ہم نے ایک ہاتھ پر بیعت کر لی, ایسے ختم ہو گئے. رسول اللہ نے بھی شرک کو ایسے ہی ختم کیا کہ آپ نے وہ تعلیم پیش کی, جن لوگوں نے مان لیا وہ ختم ہو گیا شرک ان کا, چاہے کسی بھی دنیا کے ملک میں رہتا ہو. تو نبیوں کا یہی کام ہوتا ہے آپ بھائی. تو پہلے بھی رسول پاک کو مانتے تھے اور سب میں تو اب بھی مانتا ہوں. ٹھیک تھا, تو وہی تو کہہ رہا ہوں, تو وہ کافی نہیں ہے انسان کے لیے اسلام میں. بالکل وہی کافی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ بھائی ان کو ماننے کے بعد کسی نبی کو نہ مانو. تو نبی جو آئے پھر اس کے بعد کچھ دنیا کو ایک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہوگا نا انہوں نے. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کیا دکھائیں گے بھائی, وہ کیا دکھائیں گے, وہ سینہ چیر کر دل دکھائیں اپنا کہ رام بسے اندر, کیا دکھائیں؟ یہی دکھاتا ہے وہ نبی آ کر. ویلڈنگ کروانی ہے, کیا کروانا تم نے اس سے؟ ویلڈنگ کروانا ہے, صوفے سلوانے ہیں, کیا کرنا ہے؟ مذاق نہیں کریں, ہم مذاق کی بات کرنے والے وہی کریں نا. میں آپ سے مذاق تو بالکل نہیں کر رہا, میں علم کے دائرے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. مذاق جو آپ چیزیں سیکھ کم رہے ہیں, جرا زیادہ کر رہے ہیں. اس کا آپ مذاق بنا رہے ہیں. آپ خود اپنی طرف سے مذاق نہ بنائیں, کیونکہ قیامت کے دن آپ کو یہ چیزوں کی پوچھ ہوگی, مجھ سے نہیں ہوگی. ہم تو دے رہے ہیں جواب, ابھی آپ سے نہ کوئی پوچھ ہوگی, ہمارے سے ساری پوچھ ہوگی. اس نے کہا جب وہ اللہ کا بندہ بیٹھ کر تمہیں, جن پر پہنا ہوگا, ایسی باتوں کا مذاق بنائیں گے تو وہ آپ کو خود کی پوچھ. تو بھائی آپ ہی تو پوچھ رہے ہیں یہ باتیں, بھائی آپ ہی تو پوچھ رہے ہیں یہ باتیں اس طرح کی. تو بات ہوتی ہے کہ بھائی ایک چیز کا, بھائی بات تو سنیں, سارا آخرت میں ہمارے سے ہی پوچھا جائے گا, آپ سے نہ پوچھا جائے گا, آپ سے نہ کہے گا فرشتہ جب وہ تمہیں کہہ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کے قیامت کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے, تو کہیں اس کے گلے پڑے جا رہے تھے. گلے تم سے نہ پوچھا جائے گا بھائی, سب ہم سے پوچھا جائے گا. کیونکہ دنیا کو ایک کر کے جانا تھا ماں مہندی نے, ابھی تک فرقے نکلے ہوئے تو ہیں. دنیا کو ایک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے پیارے بھائی, قرآن کریم کے اور احادیث کے خلاف ہے یہ بات. دنیا کو ایک کرنے کا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, دنیا کو ایک کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے, وہ تعلیم پیش کر جائے گا تمہارے سامنے ایسی کہ جو تمہارے تمام مذاہبی اختلافات اور تمہارے اندرونی اختلافات کو دور کر, اس کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو بس. بس جو وہ کہہ کر گئے, انہوں نے کیا دکھایا دنیا کو, ابھی تک ایک نہیں ہوئی دنیا. بھائی دکھایا ہے انہوں نے دنیا کو, اور ہو رہی ہے ایک دم تھوڑی نہ ہو جائے گی. دکھایا کیا ہے نا, بتائیں نا تھوڑا سا. وہ تعلیم ہے ان کی, وہ دکھائی انہوں نے دنیا کو کہ یہ ہے حقیقی تعلیم, اس کو فالو کرو. جو رسول پاک نے بتایا تھا وہی آگے بتا رہے ہیں نا. قرآن شریف نے جو کچھ لکھا ہے وہ تعلیم تھی نہیں نا, وہ تعلیم پیش نہیں کر رہی تھی نا دنیا کے, وہ پیش نہیں کر رہے تھے نا دنیا کے سامنے آپ کے مولوی, بلکہ الٹے سیدھے مطلب نکال کر اور اسلام کو بدنام کر رہے تھے. آپ کو نہیں پتا دنیا کے اندر آج بھی اسلام دہشت گرد مذہب کے نام سے مشہور ہے. کیوں ہے مشہور ہو؟ رسول اللہ پیش کر کے گئے تھے ایسا اسلام نہیں, اسلام مولویوں نے کرا ہے. انسان کر رہا ہے نا, پھر وہ قرآن شریف سے لے کے وہ انسان, ہاں تو انسان کے یہی تو آتا ہے دین. بھائی انسان کر رہا ہے, جب انسان گمراہ ہو جائے گا تو سدھارنے کے لیے کون آئے گا؟ رسول پاک نے جو کچھ بتایا کتابیں خود کھڑے ہو کر بتانے لگ جائیں گی. ہاں بھائی, انسان کے جب انسان بگڑ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے مامور بھیجے گا. کتابیں تھوڑے نا خود کھڑے ہو کر بولنے لگ جائیں گے کہ بھائی یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یہ مطلب. تو اور بھی لوگ ہیں دنیا پہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ماں مہندی ہیں, ان کے پیچھے دنیا گھوم رہی ہے. کہاں, کون سے, کس کے پیچھے گھوم رہی دنیا بھائی؟ میں نام تو نہیں لے سکتا, مگر کافی لوگوں نے ایسے بھی کہا کہ ہم بھی ماں مہندی ہیں. کس نے کہا ہے پتہ تو چلے, کون ہے وہ؟ میں نے, اچھا ٹھیک ہے, نہیں معلوم آپ کو, کوئی بات نہیں. میں تو ہوتا نہیں کوئی کہ کسی کو فون پہ یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے, مگر یہ والے جو آئے انہوں نے کہا, اور پردہ پوش بھی ہو گئے, تو دنیا تو ویسے ہی چل رہی ہے. دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. دنیا میں یہودی بھی رہیں گے,
عیسائی بھی رہیں گے, گمراہ لوگ بھی رہیں گے. جب وہ آئیں گے دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. عیسائی نہیں ہوگا, وہ سب ایک امت ایک ہو جائے گی, کیونکہ جو آئیں گے کرنے کے لیے وہ امت کو, ساری امتوں تو کو پھر ایک قرآن کرنے کریم کے کی لیے آئیں گے. تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کا کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کی اس آیت کا پھر کیا ہوگا جس میں ذکر ہے کہ ہم نے قیامت کے دن تک یہود اور نصارہ پر بغض ڈال دیا. قیامت کے دن تک کیسے رہے گا بھائی قیامت کے دن تک یہ بغض؟ کیونکہ سارے تو مسلمان ہو جائیں گے. جب سارے مسلمان ہو گئے تو نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی. ہاں بھائی, ہر کوئی اپنا اپنا قرآن شریف کھول کے اپنا اپنے باتیں بتا رہا ہے, کوئی ایک ہونے کی بات کوئی نہیں کر رہا. آپ کے پاس کون سا قرآن شریف ہے؟ جو اللہ نے بنایا, رسول پاک کو جس نے انہوں نے دیا, اسے اٹھاؤ, آیت نمبر سورہ آل عمران کی جو ہے نا وہ 55 ہے, اسے پڑھو, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 پڑھو. پتہ چل جائے گا اس کے اندر کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ تو مجھے پتہ چل جائے گا نا, تو میں تو نہیں نکلوں گا کہ اپنا کوئی فرقہ کھول لوں کہ میں نے یہ پڑھ لیا بس مجھے مانو. اب میں نے کہا کہ نبی بھی فرقہ بناتا ہے, لوگ اس سے الگ ہو کر اپنا ایک الگ گروہ بنا لیتے ہیں. اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مکہ کے اندر, کون تھے وہاں لوگ؟ مشرکین تھے نا سارے. ہاں, رسول اللہ نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے فرقہ بنا لینا اپنا ایک, فرقہ بنایا اپنا ایک مومنین کا. پھر دو گروہ ہو گئے, ایک مسلمانوں کا ایک مشرکین کا. حالانکہ رسول اللہ ان مشرکوں کو بھی مسلمان ہی بنانے آئے تھے, لیکن انہوں نے اپنا رستہ الگ کیا. تو غلطی ان کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا ہی نہ ہے. بالکل. سمجھ گئے؟ چلو یہ تو باتیں پھر لگی. اسی طرح سے مرزا صاحب آئے, مرزا صاحب سب کو ایک کرنے کے لیے آئے, لیکن لوگ خود الگ ہوئے. تو قرآن کا جو علم مان رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. قرآن شریف کا علم ہی آگے دیا ہے نا, پھر انہوں نے کچھ خاص تو نہیں کیا پھر اس دنیا کو کچھ دکھانے کے لیے. کیا دکھاتے ہو؟ میں ہی تو, وہ کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ؟ نبیوں سے کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ؟ جو دوسروں نے دکھایا ہے, سب نے مانا ہے, اس چیز کو آگے لے کے گئے ہیں. تو مرزا صاحب نے اتنا ایسا کیا کیا؟ کس نے مانا ہے بتائیے مجھے, کون کون سے معجزے ہیں وہ جنہوں نے سب نے مانا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جب معجزے دکھائے تو کیا ان کی پوری قوم ایمان لے کر آ گئی دین کے اوپر؟ مگر فنا, اللہ نے دوسری قوم کو فنا بھی تو کر دیا تھا نا. کہاں فنا کر دیا تھا؟ یہودی آج تک موجود ہیں. ہم فرعون کی باتیں کر رہے ہیں. میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. مگر دیکھیں نا کہ چلو وہ تو پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے, یہودی نہیں مانیں گے, یا عیسائی جو ہیں وہ گمراہ ہیں. کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ جب معجزہ دکھا دیا ہے پھر کیوں نہیں مانیں گے وہ؟ جب معجزہ دکھا دیا ہے ان کو پھر کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں, اور وہ اپنا ہی سوچ رہے ہیں نا. جو تو پھر فائدہ کیا ہوا معجزہ دکھانے کا اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ پھر کیوں دکھا رہا ہے معجزہ اللہ تعالیٰ؟ مگر دکھایا تو تھا نا انہوں نے. تو مانا کیوں نہیں پھر انہوں نے؟ 12 آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے, ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا تھا. تو کیا فائدہ ہوا ان معجزوں کا بھائی؟ بھائی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ نکلا ہے عجز سے. نبی کی جو ذات ہوتی ہے نا, اپنے مخالفین کو وہ عاجز کر دیتی ہے کہ وہ اس سے ٹکر نہیں لے سکتے. یہی معجزہ ہوتا ہے نبی کا سب سے. اللہ کے قرآن سے اور دوسرے جو نبی ہیں ہمارے, ان سب کا ادب لے کے, اور قرآن شریف کا ادب اور دوسری جو کتابیں اللہ نے دنیا پہ فرمائی ہیں ان کا ادب لے کے انسان چلے, اپنی زندگی جی لے اپنی. بھائی وہ زندگی جینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ زندگی اس طرح سے جینی ہے جس طرح سے اللہ رسول نے کہا. تو ویسے ہی تو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے رسول آئیں گے, آپ کیا تو جی نہیں آئیں گے. یہی بات اگر عیسائی کہہ دیتے کہ جی ہم نے تو بس زندگی ایسے ہی گزارنی ہے, بس اللہ اس کے رسول کی جو تعلیم ایک اور بات بھائی بات تو سن بھائی, سیکھنے آیا ہے تو بھائی مجھے کاٹنے آیا میری ہر بات کو. نہیں چلو پڑھ لو اپنی بات تک. یہی بات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی کہہ دیتے کہ جی بس عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیم دے کر چلے گئے, بس ہم تو اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں, بس ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی, تو بات صحیح ہوتی نہیں. اپنی نظر میں تو ہر انسان صحیح سمجھتا ہے کہ ہاں جی میں صحیح چل رہا ہوں,
لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ صحیح چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں، ہم، اسی لیے وہ نبی بھیجتا ہے، اور وہ آ کر ان کو بتاتا ہے۔ جب وہ آ کر نبی بتاتا ہے ان کو، تو وہ لوگ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ ہم، بھائی مشرکین کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ خدا کی عبادت کرو، یہ پتھر تمہارے یہ جو پتھر ہے، یہ بت تمہارے، یہ خدا نہیں ہے، تو مان لی تھی انہوں نے رسول اللہ کی بات؟ نہیں، وہ مشرکین کہہ رہے تھے ہم صحیح چل رہے ہیں، یہی دراصل میں خدا ہے، تو پتہ نہیں کون سے خدا کو پیش کر رہا ہے، یہ ہے ہمارے خدا، تو انہیں سے ہم مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظر میں انسان صحیح چل رہا ہوتا ہے، ہم، وہ موسیٰ کہتے علیہ تھے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو گیا وہ پھر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں بھی مانتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ پھر آئیں گے، آپ کیوں نہیں مان رہے کہ وہ آئیں گے پھر؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ فوت ہو گئے، یہی تو صلاح کری انہوں نے آ کر ہماری، جیسے کہ مشرکین میرے علم کے لیے میرے علم ابھی کے بتا لیے دیتا کہاں ہوں، پہ لکھا ہے قرآن شریف میں؟ ہاں بتا رہا ہوں ابھی۔ جیسے کہ یہودی شرک کیا کرتے تھے، عیسائی بھی شرک کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی شرک کیا کرتے تھے۔ اب کوئی کہنے لگ جائے اے مسلمانوں تم کیوں شرک نہیں کرتے، یا اے محمد تم کیوں شرک نہیں کر رہے ہو، غلط ہے بات۔ تو دوسرے جو مان رہے ہیں وہ غلط مان رہے ہیں، اسی بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں مرزا صاحب، کہ تم یہ جو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، اس سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے قول کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 20-21 میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، دیکھیں نا کہ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ مرزا آپ نے صاحب کہا نے جی کبھی دلیل دے رہا ہوں، کاٹ دیا۔ مرزا صاحب نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں ہی رام ہوں، میں ہی کرشن ہوں، میں ہی جیزس ہوں؟ انہوں نے ایسی کبھی باتیں کی؟ وہ جو آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل مانگ رہے تھے، وہ دے دی، وہ مل گئی آپ کو؟ میں تو مانتا ہوں کہ وہ آئیں گے، پھر دنیا کو وہی ٹھیک ارے کریں گے قرآن نا۔ دنیا کو تو قرآن کی تو بات سن لو پہلے، جی جی قرآن کی تو بات سن لو آپ پہلے۔ وہ جن عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے وہ فوت ہو چکے، آپ سے پہلے بھی قومیں ہیں جو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہود قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ایلیا نام کا نبی آئے گا دنیا میں، آسمان پر بیٹھا ہوا ہے وہ۔ عیسائی بھی یہ مانتے ہیں۔ ادب تھوڑی سی ان سے باتیں کر کے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ ایلیا نام ہے نا، جہاں پہ ان کا ایلین نہیں کہا ہے وہ بھائی، وہ یار ایک تو پتہ نہیں کیا ہے یہ، اوپر والے نے آپ جیسے لوگ سارے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی ایلین کہا ہی نہیں، بھائی بات سن لے دوست یار، کریں گے نہیں وہ باتیں۔ بھائی میں نے کہا ہی نہیں ہے ایلین، میں نے ایلیا کہا ہے، ایلیا، ٹھیک ہے۔ جو عبرانی ہبرو زبان جو ہے نا، اس میں الیاس علیہ السلام کو ایلیا کہتے ہیں، ایلیا۔ جو مسلمان ہیں قرآن کریم کے مطابق ان کا نام الیاس ہے۔ آئی بات سمجھ لو بھائی، ٹھیک ہے نا، مگر میں دیکھے نا کہ یہودی بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے تھے ان کو، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، سب دنیا مان رہی ہے کہ وہی آپ کو دنیا کو ٹھیک کریں گے، پھر قیامت ہوگی آگے جا کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے تو بہت بڑی بات ہے آپ کی طرف سے، تو بس ٹھیک ہے، پھر کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ حدیثیں ایک ہیں، قرآن ایک ہے، اور اپنے ترجمے والے 50 لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور جہاں پہ وہ بھائی اسی بات کا جھگڑا ہے ان سے، اسی بات کا ان سے جھگڑا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو تم نکال رہے ہو۔ اگر وہ جو تم لکھا ہوا دکھاتے ہو نا، اس کے لیے تو کوئی الگ سے ڈکشنری بنانی پڑے، کیونکہ جو ڈکشنری موجود ہے ان میں مطلب ثابت ہی نہیں ہے جو تم بتاتے ہو۔ ابھی تو دنیا کافی چلے گی، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے ابھی تو آگے جا کے، مگر جو حقیقت میں جو آئیں گے دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ تو آئیں گے، آنا ہی آنا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ قرآن کریم کے مطابق وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پیش نہیں کرنے دے رہے بس، اور کہہ رہے ہو کہ میں سیکھنے آیا ہوں۔
चलो ऐसे होते हैं सीखने वाले भाई। बताएं तो सही कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान मुझे में? नहल की बातें कर रहे हैं, तो बताओ तो चुप, आप चुप होगे तो बताऊंगा ना, तुम तो बोलने नहीं दे रहे मुझे हो। बताएं, मुझे तो कहा था सूरह नहल की आयत नंबर, बातें कर रहे भाई 10-15 मिनट आप अगर 2 मिनट अगर खामोश हो जाते हैं ना, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। हैं। जी जी बताएं, सूरह नहल आयत नंबर 20 से 21। पढ़ के दिखाएं अल्लाह और ताला उसका बयान फरमाता है। तर्जुमा भी बताएं, पढ़ के थोड़ा बताएं और तर्जुमा भी बताएं फिर उसका। 1 मिनट में निकाल देता हूँ। सूरह नहल ही है ना खालिद भाई? सूरह नहल। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। ला यखलूकुन शैअन व हुम युखलकून अमवातुन गैर अहयाइन। और प्लीज थोड़ा ये दायरे में रखना कि ईसा अलैहिस्सलाम का उसका नाम होना चाहिए, उनका ना इस आयत में उनका नाम होना चाहिए, वैसे कोई अल्फाज नहीं होने चाहिए, उनका नाम भी होना उससे पूछो चाहिए। नमाज का हुक्म कहाँ है, नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म वो दिखाओ, छोड़े उसमें बात, नाम नहीं, बताओ। बात पता है, अपनी बात नहीं छोड़े, अपनी बात नहीं छोड़े, जो बातें हो रही है वही पे कायम रखे। जो आयत आप पढ़ने चाह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनका नाम भी होना चाहिए ना उस आयत में, तो प्लीज आप पढ़ के दिखाएं और उनका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, उनके बारे में जहाँ पे लिखा हुआ है वो बताएं। ठीक है। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम को आप क्या मानते हैं, जिंदा मानते हैं? आप आयत पढ़ने जा रहे थे ना, मेरा आप छोड़े, आप आयत मुझे मैं आयत पढ़ने जा रहा था, लेकिन मेरा तरीकेकार भाई सुन, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि नाम ही हो। ये आपका बगैर कमरा नाम है, के आप भी- मुझे नीचे भी फेंक सकते हैं, आपके बहुत ताकत नहीं, मैं दी नीचे हुई तो है। फेंक रहा हूँ आपको। टिकटॉक को देखना। आपको बहुत ताकत दी हुई है, जो आपको समझ नहीं आएगा आप उसको परे भी मार सकते हैं, कोई बात नहीं है, मगर आप ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, के बारे में इसमें बातें करने जा रहे हैं, हाँ, तो वो बताएं, आयत इसमें पढ़ के जितनी बताएं और उनका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है वो भी बताएं, और आगे जो उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो चले गए हैं और नहीं आएंगे वो भी थोड़ा बता देना। इसने मुझे जितनी मर्जी ताकत दे रखी हो, लेकिन एक शिकायत मुझे है टिकटॉक से कि काश मुझे थप्पड़ मारने की ऑप्शन देता कोई। भाईजान किसी में इतनी ताकत नहीं जो मुझे थप्पड़ मार सके ऐसा। वो तो प्यारे भाई, खैर मैंने आपको मारने की बात नहीं कही, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात होती, बात तो सुनो, मैंने कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही, ये ईसा अलैहिस्सलाम की बातें हो रही है जिन्होंने अभी तक आना है, तो आप उस चीज पे सिर्फ कायम रखें अपने आप को और बताएं दुनिया को जो आप बताना चाह रहे हैं। अब मैं बताऊं कुछ, मैंने कुरान की आयत को खोद लिया। जी जी प्लीज बताएं, प्लीज बिस्मिल्लाह करें, बताएं, बिस्मिल्लाह। और जहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है वो भी बताएं प्लीज। भाई तो चुप तो हो जा, मुझे इस्तदलाल करने दे, बात समझ में आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई कोई मसला नहीं, मैं नाम वाली आयत भी दिखा दूंगा। पढ़ने नहीं, दो, जो वो और आयत में उनका नाम ये रेडियो जो अपना बटन बातें लिखी होंगी, अजीब यार जो बात आदमी है करने यार। की है वही करें प्लीज बस। और भाई जो ये बात भी करने की है, देखें इंसान की समझ की बात होती है, हो सकता है नाम वाली बात से आपको समझ में ना आए, लेकिन यहां से समझ में आ जाए। बयान तो करने दो, सीखने आए हो ना आप। जी जी बताएं प्लीज। तो खुदा के वास्ते मुझे बोलने दे और सिखाने दो यार खुद को। जी 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 कुरान करीम की आयत है, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून अमवातुन गैरु अहयाई वमा यशउरून अय्याना युबअसून। कि वो ईसा लोग अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ पे अल्लाह- कहाँ पे आया है, पहले ये बताएं। बोलने तो दो भाई- उसको, बोलने दो यार उसको, मतलब 100 मेरे सबर का रुपए दोस्त की इम्तिहान ले रहे हो तुम। मैं मैंने 100 रुपए दूंगा, उसको आपकी बोलने दो। आयत मुझे कोई वगैरह चाहिए तो मुझे वैसे बता दो। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुझे वहाँ पे मिला ही आप नहीं। ही मुझे बता रहे हैं, सुन तो लो। मैं तुझे 100 कॉइन दूंगा, तू अगर 2 मिनट मुझे बोलने दे, 100 कॉइन दूंगा मैं। जी जी बोले बोले। 100 कॉइन दूं पहले के बाद में दूं? नहीं नहीं आप मुझे कुछ ना दें बस, तो बोलने दो जितना पहले। मुझे चाहिए वो अल्लाह दे। कुरान करीम की इस सुन लो, बात सुना। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं ना, वो उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, और वो मुर्दा है। कौन? जिनको लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो मुर्दा है। वो सवाल ही है उनको भेजना है ना, बात तो सुन ले। अल्लाह ने उनको भेजना है, वो तो मैं आपकी बात समझ और भाई मौजूद गया। है। जहाँ पे लिखा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम चले गए और नहीं आ रही, वो वाली आयत आपने मुझे पढ़ानी थी ना। ये तो नहीं कहना था कि इन्हीं के पास है, ये पीली कौन है? तो अल्लाह को ही मानते हैं हम, तो वैसे ही अल्लाह को मानते हैं, उनको
उनसे ही सब कुछ ये मांगते जो हैं, नीचे है ना, किसी और से तो ये नहीं नीचे, ये हमारे, ये मेरे उस्ताद आए हैं बराहीन अहमदिया, इनके पास है वो, इनसे ले लो बेटा, जी मेरे जी पास बताए ना कोई तो बताए ना, आपसे नहीं हो रहा तो कोई तो बताए ना, वो ये हवाला अच्छे तरीके से सबको समझाना चाहिए ना। अब और बुला ले पीडी किसी कौन को है? भी बुलाना चाहते हैं, बुला ले, कुछ मालूम तो पड़े ना दुनिया को। पीरियड हो गया भाई, टीचर चेंज। जी उमर भाई, ईसा अलैहि इस्लाम की इतना बड़ा बात कर रहे हैं कि उन्होंने आना ही नहीं है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो वो आयत कहाँ पे लिखी हुई है? तो बस यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कोई बड़ी या छोटी बात तो कर नहीं रहा मैं आपसे। भाई तू अपने ये रेडियो का बटन बंद करे तो तुम्हें कुछ बताएं यार। आपने बताया भाई, तो है, पढ़ी भी एक आयत पढ़ी भी है, मगर उसमें ईसा अलैहि इस्लाम का तो जिक्र आया नहीं। ओ यार दोस्त शादी होगी आपकी? जी शादी होगी आपकी? हेलो, आवाज आ रही है? जी नहीं राम जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ भाई क्या चाहिए आपको दोस्त? आपने सुना नहीं कुछ जहाँ पे हो रहा, मैं फिर से बोलूं? पता नहीं, मुझे क्या पता आप क्या बता रहे थे भाई। अच्छा, ये ईसा अलैहि इस्लाम की बातें कर रहे हैं कि कुरान शरीफ में जिक्र लिखा हुआ है कि वो चले गए हैं और उन्होंने वापस नहीं आना। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है। तो कुरान शरीफ में क्या करना है? ईसा तो कुरान शरीफ से बहुत पुराने हैं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि कुरान शरीफ में ही लिखा हुआ है और उनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं तो भाई 3000 साल पुराना हूँ, मैं मौजूद था, फोत हो गए थे, जनाजा पढ़ा दिया था उनका, वहीं पे फोत हो गए। वाह जी वाह। वाजी वाह क्या? आप अच्छा तो कोई कुव्वत रखते हैं तो मेरे पास भी आ जाए, यहाँ पे कुछ दिखाएं, हमें भी कुछ दिखाएं। नहीं, मैं मुझे दिखाने कि नहीं 300 आया, साल पुराना इंसान मैं कैसा 3000 होता है। साल पुराना हूँ भाई। मैं कह सकता हूँ मैं 1 बिलियन साल पुराना इंसान हूँ, तो फिर मैं मान आपसे लेता हूँ क्या- आप पुराने हो, आप भी जनाजे में शरीक थे, बात खत्म। आप पिछली सफ में खड़े हुए थे मेरे से, फोत हो गए थे, नहीं, आप भी आप शामिल तो थे। कुरान शरीफ में हवाला दे रहे हैं लोगों को, फिर ऐसे क्यों देने मान की लिया जरूरत ही आपका? क्या है? जब आप और मैं जनाजे में शरीक थे, आप पिछली सफ में थे, मैं अगली में था, चलो, उन्होंने आपके जनाजा पास पढ़ा जितना था, इल्म इन्ना था लिल्लाहि व आपने इन्ना मुझे इलैहि बता दिया राजिऊन। कि ये हमारा इल्म है, और मजाक करनी शुरू हो गए मेरे से, तो फिर फायदा इसमें कुछ क्या नहीं मजाक है? तो हजरत ईसा 2000 साल से जिंदा है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, मैं 3000 साल से जिंदा हूँ तो भाई, आप आप तो 1 कह रहे बिलियन हैं, साल से सारे जिंदा हो। कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ है, दिखाएं जरूरत ना नहीं है, कहाँ जब लिखा मैं हुआ है। मौजूद था पहले खुद भाई, मैंने आंखों देखा हुआ है। आप भी तो मौजूद थे, आप खुद ही तो दुनिया कह को रहे हो आप चेंज 1 करने, बिलियन अभी साल तक पुराने जिंदा, हो, आप भी अच्छा मौजूद थे तब। मिर्जा साहब आए हैं दुनिया को, जिन्होंने चेंज करना था उनसे, ठीक है जितना हुआ कर लिया, मगर आप तो उनसे भी पुराने हैं, आपसे तो बस बातें ही हो रही है। मैं इस काम के लिए आया नहीं था ना, मैं भाई सिर्फ जनाजे पढ़ने आया था। आप जो है वो जनाजे के अंदर शामिल होने आए थे, हम दोनों इस काम के लिए आए थे। अच्छा मैं अच्छा अगली खासा सफ में मजाक था, बना पिछली दिया सफ में आपने, थे, तो बहुत बात बहुत खत्म। शुक्रिया आपका। अच्छा हाँ, खासा बस। आपने मजाक बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मजाक वाली क्या बात है? ये मजाक है कि कोई 2000 साल 3000 साल से जिंदा रहे, इसको नहीं नहीं, मजाक कहते मजाक हैं? आपने मजाक करने आए मुझे, तो कॉमेडी शो इसको तो मजाक चल ही कहते रहा। हैं कि 2000-3000 साल से कोई जिंदा रहे, ये मजाक होता है? जी जी, आपकी तरफ से तो ये मजाक ही है ना। नहीं तो मैं मजाक कब कर रहा हूँ? आपको किसी ने कहा मैं हंसता हुआ आपको नजर आ रहा हूँ? कहीं से लग रहा है आपको कि मैं शुगर लगा रहा हूँ आपके साथ? बदतमीजी ना करो, मैं 3000 साल से जिंदा, उसको बदतमीजी कहते हैं कि कोई बात आपको सच बता रहा हो, आप उसके ऊपर से ऐसे की करके जो है उसके ऊपर इल्जाम मुझे लगा रहे हो। आप आप हंस देखिए क्यों रहे ना, हो? शर्म